میں ایسی لڑکی نہیں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ زاویار نشے میں ہونے کے باوجود اس لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، انارکلی فراک، پیروں میں گھنگرو، کھلے ہوئے حسین لمبے بال، چہرے پر میک اپ، خود کو پارسا کہنا تمہاری زبان سے زیب نہیں دیتا لڑکی۔ تم مجھے خوش کر دو، میں تمہیں نوٹوں میں تول دوں گا۔ یہ زاویار کا وعدہ ہے تم سے۔ یہ سننا تھا کہ آرزو نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ زاویار اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، فوراً سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ لہو رنگ آنکھیں دیکھتی ہوئی پوری قوت سے چلائی، خبردار جو میرے بارے میں اس قسم کی بات کی۔ زاویار کو تو غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ آج تک کسی نے ایسی جرأت نہیں دکھائی تھی، اور کسی لڑکی نے تو کبھی نہیں دکھائی تھی۔ لڑکیاں زاویار شاہ کے سامنے کانپتی تھیں، جو اسے بھا جاتی وہ زاویار کے سامنے انکار کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ لڑکی، اس نے تو تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دوبارہ سے آرزو کی کلائی پکڑی۔ اپنی قیمت بول لڑکی، کیونکہ آج کی رات تجھے میرے بستر کی زینت بننا ہے۔ آرزو بے حد گھبرا گئی تھی، اس سے پہلے کہ زاویار اسے گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک لے کر جاتا۔ وہ اسے دھکا دے چکی تھی، وہ زمین پر گر گیا تھا، ویسے ہی نشے میں دھت تھا، اور وہ لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی رکشے میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جب تک زاویار اٹھ کر کھڑا ہوا وہ لڑکی جا چکی تھی۔ اب تو اس کی چن چن کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ زاویار زور سے اپنی گاڑی کے بونٹ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں لڑکی، تم اب زاویار شاہ کی ضد ہو۔ آج سے اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلو ڈرائیور، گھر چلو۔ نشے میں بھی اس حسین لڑکی کو سراپا زاویار کے سر پر سوار تھا۔ ویسے بھی وہ لڑکی اس سے بچ نہیں سکتی تھی۔ خدا کے لیے آرزو، میری لاج رکھ لو، بس ایک بار میرے بجائے تم یہ فنکشن اٹینڈ کر لو۔ شبانہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، جس کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی، اور اس نے اپنے کالج میں ایک ڈرامے میں حصہ لیا تھا جہاں اسے زہرا بائی کا کردار ادا کرنا تھا، لیکن وہ کردار آدھے سے زیادہ گھونگھٹ میں ادا کرنا تھا، اور چھوٹا سا ہی شارٹ تھا جس میں اسے تھوڑا سا ناچنا تھا۔ لیکن گھونگھٹ میں رہ کر اس لیے کوئی بھی لڑکی کر لیتی تو شبانہ کی بات رہ جاتی۔ آرزو اور شبانہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں۔ آرزو کہنے لگی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ اگر میرے ابا کو پتہ چل گیا نا تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ نہ بابا نہ، میں نہیں کروں گی۔ شبانہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے بس ایک بار میری جگہ چلی جا۔ آرزو کہنے لگی، دیکھ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، ابا کو اگر بھنک بھی پڑ گئی نا تو وہ کیا سوچیں گے؟ مولوی دین محمد کی بیٹی ہو کر کالج میں اسٹیج پر ناچ رہی تھی۔ نہ بابا نہ، میں یہ نہیں کر سکتی۔ آرزو کی بات سن کر شبانہ کہنے لگی، چاچا دین محمد تو ویسے بھی 2 دن کی تبلیغ کے لیے ساتھ گئے ہوئے ہیں، 2 دن بعد ہی آنا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میرے پاؤں میں موچ نہ آئی ہوتی تو میں تجھ سے کبھی نہ کہتی۔ دیکھنا، دوستی دوست کے کام آتا ہے۔ شبانہ نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا۔ آرزو نے حامی بھر لی۔ انارکلی فراک، گھنگرو، سب کچھ شبانہ نے اسے دیے تھے، بلکہ اسے تیار بھی کیا تھا۔ وہ کالج کے فنکشن میں گئی جو کہ شام کو ہونا تھا۔ سہیلیوں کی شادیوں میں ہی ہلا گلا کرتے ہوئے وہ کچھ ڈانس کر لیا کرتی تھی، کیونکہ سب لڑکیاں مل کر کرتی تھیں، اسی لیے اس کو رقص آتا تھا۔ آدھے سے زیادہ گھونگھٹ میں اس نے رقص کرنا شروع کیا۔ اسی کالج میں زاویار کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جسے بیسٹ پرفارمنس پر انعام دینا تھا۔ اس گرلز کالج میں اپنے باپ کے اصرار کرنے پر آیا تھا، ورنہ وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن سامنے رقص کرتی آرزو کو گھونگھٹ میں دیکھ کر، اس کی لچکتی کمر، لہراتے ہاتھ، جھومتے پیر دیکھ کر وہ دم بخود سے رہ گیا تھا۔ اسے تجسس سا ہوا تھا کہ جس لڑکی کے ہاتھ اتنے نازک اور حسین ہیں، چہرہ کیسا ہوگا۔ وہ ویسے بھی گاؤں کے جاگیردار کا بیٹا تھا، اس وقت بھی نشے میں دھت تھا۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا اسے لگا آرزو ناچنے گانے والی لڑکی ہے،
کیونکہ اس کا حلیہ ہی کچھ ایسا تھا۔ کالج سے باہر نکلتے ہی اس نے آرزو کا ہاتھ پکڑا تو اس کا گھونگھٹ سرک کر اتر گیا۔ زاویار تو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، وہ لڑکی تو بے حد حسین تھی۔ آرزو نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور واپسی کے لیے رکشہ روکا۔ تب تک زاویار اس کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اسے کہنے لگا، 1 رات کی قیمت بتاؤ۔ تبھی آرزو نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ اور مارا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ سیدھا شبانہ کے گھر گئی تھی، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور چادر سے اپنا چہرہ چھپا کر اپنے گھر چلی گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ شبانہ کی بات کیوں مانی۔ ابھی تک اس کا دل خوف زدہ تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ زاویار کیسا جاگیردار ہے۔ اس کے باپ نے آج تک اسے ایسے جاگیرداروں سے محفوظ ہی رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے ہمیشہ پردے میں رکھا تھا۔ وہ کالج بھی پڑھنے جاتی تھی تو نقاب میں جاتی تھی۔ دوسری طرف زاویار کی آنکھوں اور حواسوں پر آرزو سوار ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورت بادامی آنکھیں جیسے اس کے دل پر اثر کر چکی تھی۔ جب تک وہ اس سے اپنا مطلب نہ پورا کر لیتا اسے چین نہیں آنا تھا۔ یہ زاویار شاہ کی عادت تھی کہ جب تک لڑکی اس کی دسترس میں نہیں آ جاتی تھی اس کے سر پر سوار رہتی تھی۔ ایسی ہی کچھ آرزو کے لیے بھی اس نے محسوس کیا تھا۔ یوں تو وہ گاؤں کی لڑکیوں کو زیادہ خاص نہیں ڈالتا تھا، شہر میں اپنی عیاشیاں پوری کر لیا کرتا تھا، لیکن وہ لڑکی اپنا جلوہ دکھا کر اس کے منہ پر زور کا تھپڑ مار کر جا چکی تھی۔ اگر وہ نشے میں دھت نہ ہوتا تو یقیناً اس کا پیچھا کرتا۔ گھر وہ ڈرائیور کے ساتھ آیا تھا۔ ڈرائیور اور چوکیدار نے ہی اسے سہارا دے کر اس کے کمرے میں لٹایا تھا۔ حویلی والے اس وقت گھر میں نہیں تھے، دوسرے گاؤں شادی پر گئے تھے۔ وہ نشے سے چور تھا، اسی لیے نیند کی وادیوں میں کھو گیا، لیکن صبح آنکھ کھلنے پر بھی اس پریوش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ رات کا واقعہ یاد آیا تو غصہ آنے لگا کہ اس لڑکی نے اتنی بڑی جرأت دکھائی، تو دکھائی کیسے؟ تھپڑ کیسے مار دیا؟ وہ بھی گاؤں کے جاگیردار کے لاڈلے بیٹے زاویار شاہ کو۔ اسے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے چہرے کے۔ صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے جمنا بائی کے کوٹھے پر گیا۔ اسے لگا شاید وہ لڑکی وہیں سے آئی تھی۔ جمنا بائی نے اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگی، سرکار صاحب آپ کیوں تشریف لے آئے؟ بس جمنا بائی کو اشارہ کر دیں، وہ لڑکیوں کی لائن آپ کی حویلی میں لگا دیتی۔ زاویار شاہ کہنے لگا، کیوں میرا یہاں آنا منع ہے؟ جمنا بائی کہنے لگی، نہیں، ہمارے تو کوٹے کے بھاگ ہی کھل گئے سرکار صاحب، یہاں آئے ہیں، کہیں کیا پیش کروں آپ کے سامنے؟ ساتھ ہی اس نے وہاں کھڑے نوجوان کو اشارہ کیا۔ وہ شراب کی بوتل اور شیشے کا گلاس لے آیا۔ زاویار کہنے لگا، نہیں آج پینا نہیں ہے، اپنی لڑکیوں کو پیش کر۔ ایک لڑکی پر اپنا ہاتھ رکھا تھا میں نے، لیکن اس کمبخت نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، بس مجھے وہی لڑکی چاہیے۔ یہ سن کر جمنا بائی کے ہوش اڑے، کہنے لگی، اتنی بڑی جرأت میری کوئی لڑکی نہیں کر سکتی سردار صاحب، سب آپ کی اہمیت سے واقف ہیں، مجال ہے کہ کوئی آپ کا نام بھی بے ادبی سے لے لے، تھپڑ مارنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ زاویار شاہ کہنے لگا، لڑکیوں کو بلاؤ، اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہیں سے آئی تھی، کیونکہ اس کے پیروں میں گھنگرو تھے، انارکلی فراک پہنا ہوا تھا۔ جمنا بائی سمجھ نہیں پائی۔ خیر، اس نے سب لڑکیوں کو آواز دی اور ساری لڑکیاں ایک لمبی قطار میں کھڑی ہو چکی تھیں۔ زاویار نے ایک نظر ان پر ڈالی، کہنے لگا، نہیں ان میں سے تو کوئی نہیں ہے، کیا تمہارے کوٹھے پر کوئی نئی لڑکی آئی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں سرکار صاحب، بس یہی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ گاؤں کی گرلز کالج میں تمہارے کوٹھے سے کون سی لڑکی ناچنے کے لیے گئی تھی؟ جمنا بائی کہنے لگی، میری لڑکیوں کا بھلا کالج میں کیا کام سرکار صاحب، میرے کوٹھے سے کوئی لڑکی کالج نہیں گئی، نہ ہی کبھی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، اس نے گھونگھٹ نکال کر وہاں رقص کیا تھا، لیکن سب لڑکیاں نفی میں سر ہلانے لگیں۔ زاویار شاہ کو یقین نہیں آیا۔ پورے کوٹھے کے کمرے اس نے خود چیک کیے، کہنے لگا، دیکھ اگر تو نے اس لڑکی کو مجھ سے چھپایا ہے نا تو یاد رکھنا زاویار شاہ کی نظروں سے وہ بچ نہیں سکتے۔
اگر تو نے چھپایا ہوا ہے تو جانتی ہے نا کہ تیرا انجام کیا ہوگا۔ گولی مارنے سے پہلے میں سوچتا نہیں ہوں۔ جمنا بھائی کی تو جیسے جان پر بنی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ سرکار صاحب میری اتنی ہمت کہاں، زاویار وہاں سے جا چکا تھا۔ اگر وہ ناچنے والی جمنا بائی کے کوٹھے سے نہیں آئی تھی تو پھر کہاں سے آئی تھی؟ وہ بھی حیران تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لڑکی جا کہاں سکتی ہے۔ بہرحال وہ اگلے روز کالج چلا گیا۔ وہاں کے پرنسپل سے جا کے کہنے لگا کہ اس روز جو فنکشن ہو رہا تھا اس ڈرامے میں ناچنے والی لڑکی کون تھی، مجھے اس کا نام اور پتہ ابھی اسی وقت چاہیے۔ پرنسپل زاویار کو کچھ مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا معذرت سردار صاحب، لیکن ہمیں بتانے کا حکم نہیں۔ زاویار نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ انکار کسے کر رہے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ پرنسپل نے اس ڈرامے کے آرگنائزر کرنے والے ٹیچر کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ کوئی شبانہ نامی لڑکی تھی جس نے کوٹھے والی کا کردار ادا کیا تھا۔ زاویار کالج سے باہر آ گیا تو شبانہ نام تھا اس کا۔ چھٹی تک وہ باہر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا انتظار کرتا رہا اور یہ جان چکا تھا کہ لڑکی 12ویں جماعت کی ہے، اور کالج کا اصول تھا کہ سب سے پہلے 11ویں جماعت کی لڑکیاں نکلتی تھیں، پھر چوکیدار اعلان کرتا تھا کہ اب 12ویں جماعت کی طلبہ اکٹھی ہو کر ایک ایک کر کے باہر جائیں۔ اسی لیے جب 12ویں جماعت کا نام چوکیدار نے لیا تو وہ کچھ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں پر کالے رنگ کا چشمہ پہنا ہوا تھا، اپنی مونچھوں کو بل دے رہا تھا۔ جب ساری طلبہ نکلنے لگیں، شبانہ آگے تھی اور اس کے پیچھے نقاب میں آرزو تھی۔ جیسے ہی لڑکیاں باہر نکلیں، زاویار وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا یہیں رکو تم سب، اور یہ بتاؤ کہ تم میں سے شبانہ کون ہے؟ یہ سن کر شبانہ کی تو جان نکل گئی۔ اس نے آرزو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا کیونکہ اکٹھے ہی دونوں کو پیدل اپنے گھر جانا تھا۔ اس نے آرزو کا ہاتھ زور سے دبایا، حالانکہ آرزو چاہ رہی تھی کہ وہاں سے نکل جائے۔ وہ اس شخص کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شبانہ نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ کہنے کی جی سردار صاحب، میں ہوں شبانہ۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ آرزو نے اپنا رخ بدل لیا۔ شبانہ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ خود بھی ڈری ہوئی تھی، کانپ رہی تھی۔ زاویار کی نظر شبانہ پر پڑی تھی۔ پیچھے رخ بدلے کھڑی آرزو کی طرف اس کی نظر نہیں گئی۔ کہنے لگا نہیں تم نہیں، اس روز انارکلی فراک تم نے نہیں پہنا ہوا تھا۔ یہ سن کر آرزو کی تو جان حلق بر آئی تھی۔ کہنے لگا وہ تم نہیں ہو جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ بتاؤ وہ لڑکی کون ہے جو اس دن ڈرامے میں رقص کر رہی تھی؟ شبانہ کا تو رنگ اڑا اور اس سے زیادہ بری حالت نقاب میں کھڑی آرزو کی تھی کہ کہیں شبانہ اس کا نام نہ لے لے۔ شبانہ نے جھٹ سے آرزو کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آرزو 2-3 لڑکیوں کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ شبانہ کہنے لگی میں ہی تھی؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں اتنے بھی نشے میں نہیں تھا، اور مجھ پر اتنا نشہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں لڑکی کا چہرہ تک نہ پہچان سکوں۔ کہنے لگی پتہ نہیں کوئی اور لڑکی ہوگی، وہاں پر بہت سی لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کر آئی تھیں۔ کہنے لگا تو کیا گھنگرو بھی پہن کر آئی تھی؟ وہ کہنے لگی سردار صاحب مجھے کیا پتہ کس نے کیا پہنا تھا اور کیا نہیں، آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ بڑا الجھا ہوا زاویار واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور سے کہنے لگا چلو یہاں سے۔ شبانہ کے ساتھ ساتھ آرزو نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ بہرحال زاویار کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ ایک بار گاؤں میں میلہ لگا، حالانکہ آرزو نے بہت منع کیا کہ وہ نہیں جائے گی۔ ان دنوں وہ ویسے بھی بے حد پریشان تھی کیونکہ والد کی طبیعت اب زیادہ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ مسجد کے مؤذن بھی تھے، اسی لیے صبح صبح سردی میں مسجد جانا پڑتا تھا، اور جب نماز پڑھنے کے بعد وہ واپس آتے تو ٹھنڈ سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ آرزو اپنے والد کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں تھا، لیکن شبانہ اور دوسری لڑکیاں سب کہنے لگیں کہ ہمارے ساتھ چلو، تم کون سا کہیں جاتی ہو؟ پھر دین محمد نے بھی اجازت دے دی تھی کہ بیٹا چلی جاؤ۔ وہ نقاب میں ہی جاتی تھی، چادر سے اپنے چہرے کا نقاب کر لیتی تھی، بس اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلے میں چلی گئی۔ زاویار شاہ بھی وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا، ساتھ میں اس کے گارڈز بھی تھے۔ وہاں پر ڈولی والا جھولا دیکھ کر شبانہ اور باقی سہیلیاں کہنے لگیں چلو آرزو یہاں بیٹھتے ہیں۔ نا بابا نا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تم لوگ بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ شبانہ اور دوسری لڑکیاں اس ڈولی والی جھولی میں بیٹھ گئیں اور آرزو وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے چوڑیوں والے اسٹال پر گئی۔ اپنے ابا سے وہ 500 کا نوٹ لے کر آئی تھی، سوچا کہ یہاں سے چوڑیاں خرید لے۔ اب وہ چوڑیوں کے اسٹال پر چلی گئی۔ کہنے لگی چچا یہ سرخ رنگ کی چوڑیاں دینا۔ سامنے کھڑے بزرگ نے اسے چوڑیاں دے دیں۔ پیسے دے کر وہ جو ہی اپنی کلائی میں چوڑیاں چڑھانے لگی،
उसी वक्त तेज हवा और आंधी चलने लगी, आंखों में मिट्टी पड़ने लगी। वो बुरी तरह से बौखला गई थी। सब लोग इधर उधर होने लगे क्योंकि बहुत तेज आंधी चल रही थी। सब कुछ उड़ रहा था, यहाँ तक कि कई स्टॉल के ऊपर की छतें भी उड़ने लगी थी। एक भगदड़ सी मच गई थी। वो भी एक तरफ भागने लगी। कोशिश तो उसकी ये थी कि वो मेले से ही बाहर निकल जाए, लेकिन बुरी तरह से किसी के साथ टकराई थी। उसे लगा कि अभी वो ज़मीं बोस हो जाएगी। चेहरे का नकाब अब कब का हट चुका था। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कमर को पकड़कर उसे गिरने से बचाया है। आंखों में मिट्टी इस कदर ज़्यादा थी कि वो आंखें नहीं खोल पाई, लेकिन उसी वक्त उसके कानों से एक मर्दाना आवाज़ टकराई थी। तुम तो वही हो ना जो उस दिन कॉलेज में नाच रही थी। ये सुनना था कि आरज़ू की जान निकली। उसने अपनी आंखें डरते डरते खोली तो ज़ावियार की मजबूत गिरफ्त में थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। वो भी बमुश्किल अपनी आंखें खोल पा रहा था क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। फिर उसकी कलाई पकड़कर मेले से बाहर ले जाने लगा। मेरा हाथ छोड़ो, वो कहने लगा। तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? कब से तो तुम्हें तलाश कर रहा था, आज ही तो हाथ लगी हो मेरे। लेकिन उसने बड़ी ज़ोर से ज़ावियार के हाथ पर अपने दांत गाड़े थे, इतनी ज़ोर से कि ज़ावियार को उसका हाथ छोड़ना पड़ा और आरज़ू तेज़ी से भागती हुई लोगों के हुजूम में घुस गई। ज़ावियार उसके पीछे भागा था, लेकिन आरज़ू ने उसे पीछे पलट कर नहीं देखा। मेले से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ भागने लगी। जब तक ज़ावियार उस मेले से निकलकर बाहर आया, आरज़ू पता नहीं कहाँ चली गई थी। ओह शिट! अभी भी उसके हाथ पर आरज़ू के दांतों के निशान थे। 2 बार उस लड़की से मुलाकात हुई थी और दोनों बार ही उसके हाथ से निकल गई थी और हमेशा ज़ख्म देकर गई थी। एक बार मुंह पर उसकी उंगलियों की छाप देकर चली गई थी और अब उसके हाथ पर दांत गाड़ कर गई थी। रात को सोते वक्त ज़ावियार अपने हाथों पर दांत के निशान देखकर मुस्कुराने लगा। फिर इन दांतों पर अपने लब रख दिए। तुम पहली लड़की हो जिस पर मुझे गुस्सा आने के बजाय प्यार आ रहा है। दूसरी तरफ आरज़ू बहुत परेशान थी, खौफ के मारे थर थर काँप रही थी। जब घर पहुंची तो सामने ही दीन मोहम्मद खड़े थे। बेटी को यूं बदहवास देखकर कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ? अपने बाप को देखकर वो फौरन से संभल गई। बाबा, वो आंधी चल रही थी ना, मैं डर गई, ये कहकर अपने बाप के साथ रोने लगी। वो उसके सर को सहलाने लगे। अरे पगली, अल्लाह से खैर की दुआ मांगते हैं, यूं डरते थोड़ी हैं। तो उसे खौफ आने लगा था कि कहीं ज़ावियार उसे देखकर दोबारा से अपने साथ न ले जाए। ये उसकी किस्मत थी कि वो 2 बार उसके चुंगल से बच निकली थी, लेकिन किस्मत हर बार तो मेहरबान नहीं होती। दीन मोहम्मद आरज़ू को चुप करवाने लगे। फिर कहने लगे, आज मैंने अपनी बेटी के लिए ख़ुद खाना बनाया है। वो कहने लगी, क्यों बाबा? अपने आंसू साफ कर रही थी। दीन मोहम्मद कहने लगे, बस ऐसे ही सोचा कि अपनी बेटी के लिए ख़ुद खाना बनाता हूँ। रोटी तो खैर मुझे बनानी नहीं आती, लेकिन कोरमा बिल्कुल ऐसा बनाया है जैसे तुम्हारी माँ बनाती थी। ये सुनकर तो आरज़ू खुश हो गई। रोटियाँ उसने बनाई। दोनों बाप बेटी ने पेट भर कर खाना खाया। फिर दीन मोहम्मद आरज़ू से कहने के, बेटा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। आरज़ू अपने बाप को उलझा हुआ देखकर कहने लगी, बाबा जी कहे ना, क्या कहना है? वो कहने के, बेटा मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये सुनकर आरज़ू कुछ परेशान हुई। बाबा अभी तो मैंने 12वीं के पेपर भी नहीं दिए। दीन मोहम्मद कहने के, बेटा मेरे सीने में दर्द रहता है, डर लगने लगा है कि खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? और तुम तो जानती हो ना, गांव के जागीरदार और बदमाश किस्म के मर्द इसी ताक में रहते हैं कि कहीं कोई अकेली लड़की और बेसहारा लड़की उनके हाथ लगे। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम बाइज्जत अपने शौहर के घर चली जाओ। आरज़ू अंदर ही अंदर ज़ावियार की वजह से परेशान थी। उसने सोचा ये फैसला शायद उसके लिए भी बेहतर रहेगा। कहने लगी, जैसा आपको ठीक लगे। ये सुनकर दीन मोहम्मद कहने लगे, एक लड़का है बहुत नेक, कलाम पाक का हाफिज है। उसके वालिद उसके रिश्ते के लिए मुझसे कह रहे थे कि मैं कोई लड़की तलाश करूं। अपने मुंह से ये कहना बड़ा अजीब लग रहा था कि चाहें तो मेरी बेटी को देख लें। अब सोच रहा हूं कि कल ये बात कह ही दूं। अगले रोज़ जब दीन मोहम्मद घर आए तो मिठाई का डब्बा हाथ में था।
کہنے لگے اللہ نے مسجد میں ہی تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے. شام کو کچھ خواتین آئیں گی اور تمہارے ہاتھ پر رسمی طور پر کچھ پیسے رکھ جائیں گی. بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سب کچھ عزت سے ہو گیا. شام کو حامد کے گھر سے کچھ خواتین آئی تھیں. ان خواتین کو دیکھتے ہی آرزو پسند آ گئی تھی. بڑی دعائیں دے کر گئی تھیں. جلد از جلد نکاح کا بھی کہہ کر گئی تھیں. ساتھ میں کچھ تحفے تحائف بھی لے کر آئی تھیں. آرزو بھی خوش تھی کہ اس کے والد نے جو فیصلہ اس کے لیے کیا ہوگا یقیناً اچھا ہوگا، ٹھیک ہوگا. اگلے جمعے آرزو کا نکاح حامد سے ہونا تھا. چند جوڑے اور کچھ سامان دین محمد نے آرزو کو لا کر دیا تھا. کہنے لگے بیٹا اس سے زیادہ جہیز تمہارا باپ نہیں دے سکتا. شبانہ اور اس کی دوسری سہیلیاں بھی بڑی خوش تھیں. جمعے کا دن بھی آن پہنچا. آرزو کا نکاح حامد سے ہو گیا. سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ لگ کر وہ بہت روئی تھی. بڑی سی چادر میں لپٹا اور چھپا ہوا وجود حامد کے ساتھ اس کے گھر جا چکا تھا. دلہن بنی وہ حامد کے کمرے میں بیٹھی تھی. کچھ ہی دیر کے بعد حامد کمرے میں آیا. چہرے سے بے چین سا لگ رہا تھا. کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا تو ماتھے سے پسینے بہہ رہے تھے. آرزو کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا پتہ نہیں عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی. تم ایسا کرو کہ کپڑے تبدیل کر کے آرام کر لو. اس نے تو ٹھیک سے آرزو کو دیکھا تک نہیں تھا. آرزو اس کے چہرے پر چھائی بدحواسی کو دیکھ کر گھبرائی تھی. کہنے لگی آپ کو کیا ہو رہا ہے، مجھے بتائیں. وہ کہنے لگا سمجھ نہیں آ رہا، سر چکرا رہا ہے، الٹے بازو میں بے حد درد ہے، پورا کاندھا اور سینہ لگ رہا ہے کہ درد کی شدت سے پھٹ جائے گا. یہ سن کر آرزو بے حد گھبرائی تھی. اس وقت وہ اپنے سینے پر مکے مارنے لگا. یہ دیکھ کر تو آرزو کی جان نکلی تھی. وہ کمرے سے باہر آئی. تب تک حامد بیڈ پر گر چکا تھا. اس نے حامد کی والدہ کو بتایا. والد اور والدہ بھاگتے ہوئے آئے. بیٹے کی بدلتی ہوئی حالت دیکھ فوراً سے اسے ہسپتال لے گئے. آرزو گھر بیٹھی رو رہی تھی. سب بے حد پریشان تھے. وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو، حامد ٹھیک ہو جائے. لیکن گھر کے باہر ایمبولینس آئی تھی. حامد کا مردہ وجود گھر آیا تھا کیونکہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا جو اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا. یہ دیکھ کر وہاں موجود جتنے بھی رشتہ دار تھے سب رونے لگے اور کہنے لگے لگتا ہے یہ لڑکی ہی منحوس ہے. یہ گھر کے آئی آپ کا تو بیٹا ہی چل بسا. اچھا خاصا کھاتا پیتا ہٹا کٹا تھا، حالانکہ دیندار گھرانہ تھا، لیکن سب نے دلہن بنی آرزو کے زیورات کو نوچ نوچ کر اتارا تھا. اس کے ہاتھوں کی چوڑیوں کو زمین پر مار مار کر توڑا گیا تھا. اس پر سفید چادر پہنا دی گئی اور روسی دوپٹہ اتار دیا گیا. یہ خبر جب دین محمد پر پہنچی تو ان سے بھی برداشت نہیں ہوا. بیٹی کو سفید چادر میں لپٹا دیکھ کر وہ غش کھا کر وہیں گر گئے. آرزو تو چلانے لگی، رونے لگی. جب تک دین محمد کو ہاسپٹل لے جایا گیا وہ بھی جان کی بازی ہار چکے تھے. آرزو پر تو دوہرا صدمہ تھا. دوسری جانب سسرال والوں نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا تھا. 2 دن کے بعد ہی دھکے دے کر آرزو کو گھر سے نکال دیا. روتی دھوتی باپ کے گھر آ گئی. کوئی پرسان حال نہ تھا. چند دن شبانہ کھانا پینا اس کا لاتی رہی، اس کا خیال بھی رکھتی رہی، لیکن پھر شبانہ کی ماں نے بھی اسے آرزو کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا. یہ لڑکی منحوس ہے، کہیں اس کا سایہ تجھ پر نہ پڑ جائے. تیری بھی ہم نے بات پکی کر دی ہے. گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا کفیل ہوتا، اسے تحفظ دیتا. شبانہ بس یہ کرتی تھی کہ اسے کھانا دروازے پر ہی دے کر چلی جاتی. جیسے تیسے اس نے عدت کی مدت گزاری تھی. وہ صرف 11ویں جماعت تک ہی پڑھی ہوئی تھی. 12ویں جماعت کے پرچے تک نہیں دیے تھے. نہ ہی اس کے پاس اب اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھا سکتی یا اپنی فیس بھر سکتی. گھر بھی کرائے کا تھا. مالک مکان نے بس اتنا احسان کیا تھا کہ اس کی عدت کی مدت تک اس سے کوئی پیسے نہیں مانگے اور پھر کہنے لگا جاؤ بی بی یہاں سے نکلو، میں تمہیں اب مفت میں نہیں پال سکتا. وہ بیچاری گھر سے بھی نکل گئی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کیسے گزارے. اپنا چہرہ چھپائے روتے ہوئے کھیتوں میں ہی بیٹھ گئی. تبھی وہاں کا ٹھیکیدار پہنچ گیا کہ یہ تو سردار صاحب کے کھیت ہیں. یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی بے سہارا ہوں جی، مجھے کوئی چھوٹی موٹی نوکری دے دو جس سے میں اپنا گزر بسر کر سکوں. میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے. ٹھیکیدار کہنے لگا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگی دین محمد کی بیٹی. ٹھیکیدار حیران ہوا. وہ دین محمد جس کا چند ماہ پہلے انتقال ہوا ہے؟ کہنے لگی ہاں،
मैं उन्हीं की बेटी हूँ। ठेकेदार कहने लगा चलो मेरे साथ। वो ठेकेदार के साथ चल पड़ी। ये नहीं पता था कि वो उसे सरदार साहब की हवेली ले जाएगा। हवेली देखकर आरजू के कदम रुके थे। चाचा, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ठेकेदार कहने लगा बेटा अंदर आ जाओ, यहाँ तुम्हारी मुलाजमत लगवा देता हूँ। वैसे भी उनकी एक मुलाजमा बीमार पड़ गई है, काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, मुलाजमा की ज़रूरत भी उनको है। आज ही मुझे सरदार साहब ने कहा था कि कोई जवान जहान औरत हो तो लगवा दो। देखो यहाँ तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाएगा और खाने पीने को रोटी भी मिलेगी, कपड़ा लत्ता भी मिलेगा, क्वार्टर भी मिलेगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जिस चीज़ से आरज़ू घबरा रही थी वहीं उसकी किस्मत ने उसको ला कर फेंका था। ठेकेदार के साथ वो अंदर आ गई। चेहरा अभी भी अच्छे तरीके से छुपा रखा था। लाउंज में आते ही सामने वो बेरहम शख्स बैठा था, अपनी कुर्सी पर विराजमान था, सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। ठेकेदार से कहने लगा कौन है ये? ठेकेदार ने कहा सरदार साहब, आपको मुलाजमों की ज़रूरत थी ना, और इस बेसहारा मौलवी दीन मोहम्मद की बेटी को तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त चाहिए। यह हमारी मस्जिद के मौलाना साहब की बेटी है। मौलाना साहब का इंतकाल हो गया है और बेआसरा है। घर के सारे काम काज जानती है। ज़ावियार ने ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। वो तो उस लड़की के इश्क में डूब चुका था जो उससे 2 बार हाथ छुड़ा कर जा चुकी थी। कहने लगा ठीक है, अम्मा साईं को बोलो उसे क्वार्टर में जगह दे दें और काम भी समझा दें। आरज़ू ने तो नज़रें उठाकर उसको नहीं देखा था। डर रही थी कि उसकी नज़रों से वो उसे पहचान ही न जाए। जब वो सरदानी के पास गई तो वो काम समझाने लगी कि खाना पकाने का सारा काम तुम्हारा है, और ज़ावियार के कमरे की सफाई सुथराई, उसके कपड़े इस्त्री करना, अलमारी में रखना, ये सब काम तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि उसे साफ़ सुथरा कमरा पसंद है। जो मुलाजमा काम छोड़कर गई है उसका भी यही काम था। देखो, मेरे बेटे को गंदगी से सख्त नफरत है और चिढ़ है। आरज़ू कहने लगी सरदानी साहिबा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आरज़ू को क्वार्टर दे दिया गया। काफ़ी बड़ा कमरा था, दीवार गिर अलमारी थी। वो अपने चंद जोड़े ही लेकर घर से निकली थी, वही उसने अलमारी में रख दिए। उस दिन तो उससे कोई काम नहीं करवाया गया। मुलाजमा खुद आकर उसे खाना तक देकर गई थी। उसे देखकर कहने लगी तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। आरज़ू कहने लगी ऐसी खूबसूरती का क्या करना जो मेरी बदकिस्मती को ही ना बदल सके। दूसरी मुलाजमा कहने लगी क्या मतलब? आरज़ू ने कहा कुछ नहीं। अगले रोज़ जब वो हवेली के अंदर काम करने के लिए जाने लगी तो अच्छे से अपना चेहरा छुपा लिया था। वो पिनें लगा ली थीं ताकि काम करने में मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले बावर्ची खाने में गई, नाश्ता बनाने लगी। मुलाजमीन का नाश्ता तो एक मुलाजमा बनाती थी, लेकिन घर का सारा नाश्ता आरज़ू ने ही बनाया था। टेबल पर रखने लगी तो ज़ावियार की वालदा कहने लगी अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? वो कहने लगी मैं पर्दा करती हूँ जी। ज़ावियार कहने लगा अम्मा साईं, ये मौलवी दीन मोहम्मद की बेटी है, ये पर्दा करती है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके पर्दे का एहतराम किया जाए। ये जिस तरह अपनी सहूलत से काम कर सकती है आप इससे काम करवाएं। आज के बाद इसे बेपर्दगी के लिए मत कहिएगा। ये सुनकर आरज़ू को हैरत हुई थी। बहरहाल नज़रें झुकाए चुपचाप ज़ावियार नाश्ता करता रहा। जैसे ही आरज़ू पलटकर किचन में जाने लगी तो कहने लगा सुनो लड़की, ऑमलेट बहुत मज़े का बनाया है, यकीनन खाना भी तुम्हारे हाथ का अच्छा ही होगा। नाश्ते के बाद मेरे कमरे की सफाई कर देना क्योंकि मुझे अपने काम खुद करने की आदत नहीं है। फिर अपनी वालदा से कहने लगा मैं ज़मीनों पर जा रहा हूँ। उसकी वालदा कहने लगी ज़ावियार तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? कहने लगा अम्मा साईं क्या किया है मैंने, ज़मीनों पर ही तो जा रहा हूँ। उसकी वालदा कहने लगी मैं ये बात कह नहीं रही हूँ, मैंने तुम्हें चंद तस्वीरें दी थी, तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। ज़ावियार कहने लगा जो मुझे पसंद है जब मिलेगी तो लाकर आपके कदमों में ढेर कर दूंगा, शादी तो उसी से करूंगा, ये मैं आपको चंद दिन पहले भी कह चुका हूँ। ज़ावियार की वालदा अपना सर पकड़कर बैठ गई। पता नहीं तुमने किस लड़की को देख लिया है और उसकी खातिर बावले हुए जा रहे हो। अरे पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। कहने लगा ढूंढ लूँगा उसे, काफ़ी महीने से ढूंढ रहा हूँ, इस बार मिल गई तो खुदा की कसम हाथ नहीं छोड़ूंगा उसका। ये सुनकर तो आरज़ू की जैसे जान निकली थी। बर्तन उठाकर वो बावर्ची खाने में ले जाने लगी, लेकिन हाथ की कपकपाहट खौफ के मारे बढ़ी। छन्नाक से ग्लास ज़मीन पर गिरकर टूटा। वो जल्दी से नीचे बैठकर कांच उठाने लगी। ए लड़की, हाथ में दम नहीं है क्या? अम्मा साईं ने धाड़ते हुए कहा। अम्मा क्या हो गया आपको, क्यों मेरा गुस्सा उस बेचारी पर निकाल रही हैं?
ٹوٹنے والی چیز تھے، ٹوٹ گئی۔ ہمارے گھر میں کیا گلاسوں کی کمی ہے؟ کیا پہلے ملازمین سے کبھی گلاس یا پلیٹیں نہیں ٹوٹی؟ مولوی صاحب کی بیٹی ہے، اتنا نہ ڈانٹا کرے۔ ہاں، آپ کو پتہ ہے نا، کلام پاک میں نے دین محمد سے ہی پڑھنا سیکھا ہے، اسی لیے اس لڑکی کی تو میری نظر میں الگ سے عزت ہے، اسے کچھ مت کہا کریں۔ تمہاری نظر میں بس اپنی ماں کی نہ عزت ہے، نہ ان کی بات کی کوئی اہمیت۔ پتہ نہیں تم کس لڑکی کی خاطر اپنی زندگی برباد کر رہے ہو۔ پہلے جیسے تو تم رہے ہی نہیں۔ اماں سائیں، آج کے بعد میری شادی کا نام مت لیجیے گا۔ جس دن وہ مل گئی، کہہ تو رہا ہوں کہ زبردستی اس کو حویلی میں لے آؤں گا، نکاح بھی کر لوں گا، بنا دوں گا اس کو آپ کی بیوی، خوش ہو جائیے گا۔ آرزو سارے کانچ اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خوف کے مارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جس شخص سے آج تک بچتی آ رہی تھی، اسی کے گھر میں اسی کی پناہ ملی تھی۔ دل تو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر وہ کھڑا صاف الفاظوں میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ نہ ملی تو شادی ہی نہیں کرے گا۔ جس طرح سے وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا، یقیناً وہ اس سے چھپ نہیں سکتے تھے۔ وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے۔ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ جب زاویار کے کمرے میں صفائی کرنے آئی تو ہر چیز بکھری پڑی تھی، کپڑے کہیں، تولیہ کہیں۔ اس نے سب کچھ سمیٹا، کمرے کو اچھے طریقے سے صاف کیا۔ سب کچھ جلدی جلدی کر رہی تھی کہ کہیں وہ نہ کمرے میں آ جائے۔ کمرہ صاف کرنے کے بعد دوبارہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ دوپہر کا کھانا بنایا، شام کی چائے بنائی، رات کا کھانا بنایا، لیکن ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا کیونکہ بھوک تو جیسے اس کی مر چکی تھی، زاویار کی باتوں کی وجہ سے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سب کے کمروں میں دودھ کا گلاس دینے جاتے تھے۔ جب زاویار کی بھابھی کے کمرے میں گئی تو کہنے لگی، لاؤ دودھ کا گلاس مجھے دے دو، اور ہاں، وہ میری بیٹی کے کمرے میں دودھ ضرور دے جانا۔ جب سے 9ویں جماعت میں آئی ہے، پڑھائی سر پہ سوار کر رکھی ہے، اپنی صحت کا تو اسے احساس ہی نہیں۔ آرزو کہنے لگی، جی بیگم صاحبہ۔ جب دودھ کا گلاس وہ زمل کے کمرے میں لے کر گئی تو وہ پڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی، کیا مصیبت ہے، اور یہ میت کا سوال تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ پھر آرزو کو دیکھ کر کہنے لگی، یہاں رکھ دو دودھ کا گلاس۔ ایک تو میری ماں کو پتہ نہیں ہے، بس روز دودھ پلانے کی پڑی ہوئی ہے۔ کہا بھی ہے مجھے ایک استاد یا استانی لگا دو، اب یہ کیسے کروں؟ چچا سے بھی کہا ہے مجھے سمجھا دیں، لیکن ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، بس کہتے ہیں ہاں آج سمجھا دوں گا، تم جاؤ کمرے میں جا کے پڑھو، صبح میرا ٹیسٹ ہے اور میں فیل ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر زمل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ آرزو کہنے لگی، کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ کہنے لگی، تم سے مطلب تمہیں کون سا آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں مجھے آتا ہے، میں نے 11 جماعتیں پڑھی ہیں اور 10ویں جماعت میں تو میرے A1 گریڈ سے پاس ہوئی تھی۔ یہ سن کر زمل کی آنکھیں حیرت سے چمکی۔ اچھا، تو کیا یہ سوال تمہیں سمجھ آ گیا؟ دیکھو ذرا۔ آرزو نے کتاب دیکھی اور کہنے لگی، یہ تو بہت آسان ہے۔ فٹافٹ سے اس نے زمل کو وہ سوال سمجھا دیا۔ عین اسی وقت دروازے پر زاویار کھڑا تھا۔ وہ زمل کو ہی سمجھانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ بڑے بھائی اور بھابھی تو پڑھے لکھے تھے نہیں۔ بڑی مشکل سے ہی زاویار کے بڑے بھائی جمال نے 10ویں جماعت پاس کی تھی، اور بھابھی بھی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ ایک کسی نے فائنانس میں MA کیا تھا، لیکن اپنی زمینوں کے بکھیڑے میں اسے وقت نہیں ملتا تھا کہ بھتیجی کو پڑھائے، اور یہ بات بھی ان کے گھر میں مناسب نہیں سمجھی جاتی تھی کہ کوئی ٹیچر آ کر ان کے گھر کی بچی کو پڑھائے۔ وہ اسے سمجھانے ہی آیا تھا، لیکن آرزو کو یوں سمجھاتا دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا مولوی صاحب کی بیٹی پڑھی لکھی تھی؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ وہ ہاتھ باندھے وہیں دروازے پر کھڑا رہا۔ زمل بڑی خوش ہوئی، کیونکہ آرزو اسے بہت اچھے سے سمجھا چکی تھی۔ کہنے لگی، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، آرزو۔ کہنے لگی، آپ کا نام بھی بہت اچھا ہے، میں آپ کو آرزو آپ ہی کہہ دیا کروں؟ کیا آپ مجھے پڑھا دیا کریں گی؟ کہنے لگی، ہاں، روز اسی وقت میں تمہارے کمرے میں جب دودھ دینے آؤں گی تو تمہیں جو جو بھی مشکل ہو مجھے بتا دینا، میں تمہیں سمجھا دیا کروں گی۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ خالی دودھ کا گلاس لے کر واپس پلٹنے لگی، دروازے پر زاویار کو ہاتھ باندھے دیکھا تو بری طرح سے ڈر گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر دروازے تک پہنچی تھی۔ سردار صاحب راستہ دیجیے گا۔ زاویار اسے دیکھ رہا تھا اور وہ نظریں چرا رہی تھی، ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ کہنے لگا، کیا تم پڑھی لکھی ہو؟ وہ کہنے لگی، بس 11 جماعتیں پڑھی ہیں، 12ویں کے پرچے نہیں دیے۔ کہنے لگا، وہ کیوں؟ آرزو کہنے لگی، اس لیے کہ بابا کا انتقال ہو گیا تھا، 4 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ زاویار اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کون سے کالج میں پڑھتی تھی تم؟ یہ سن کر آرزو کی جان نکلی تھی۔
جانے بھی دیں سردار صاحب، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زاویار کچھ سوچ کر بولا کہ گاؤں میں تو ایک ہی گرلز کالج ہے، یقیناً تم بھی وہیں پڑھتی ہوگی۔ ابھی 12ویں کے پرچے ہونے میں 2-3 مہینے باقی ہیں۔ تم کتابیں بتا دو، میں تمہیں لا دوں گا، گھر بیٹھ کر تیاری کر لینا۔ کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ پرچے دو اور آگے پڑھو، تمہارے کام آئے گا۔ یہ سن کر آرزو کو حیرت ہوئی۔ سردار صاحب، اگر میں پڑھنے چلی گئی تو آپ کے گھر کے کام کون کرے گا؟ وہ کہنے لگا جب تم نہیں تھی تب بھی کام کون کرتا تھا؟ ایک ملازم تھوڑی ہے، کئی ملازمین ہیں۔ میں کچھ نہ کچھ کر دوں گا۔ جب تک تم کالج میں ہوگی ناشتے کی ذمہ داری کسی اور ملازمہ کی لگا دیں گے، اگر باقی کا کام تم سنبھال لینا۔ آرزو بڑی خوش ہوئی تھی۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ بہت اچھے ہیں۔ کہنے لگا تم دین محمد کی بیٹی ہو، نمازیں تو پڑھتی ہوگی؟ آرزو کہنے لگی جی ہاں، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اور اگر آنکھ کھل جائے تو تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں۔ کہنے لگا کلام پاک بھی روز پڑھتی ہوگی؟ آرزو بولی جی، کلام پاک بھی باقاعدگی سے پڑھتی ہوں۔ زاویار کہنے لگا میرے لیے دعا کیا کرو کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ یہ سن کر آرزو پھر سے بدحواس ہوئی تھی۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ دعا تو اسی کے لیے کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ ڈرتی تھی کہ جس دن اس کا راز فاش ہو گیا وہ شخص اسے چھوڑے گا نہیں۔ جب زاویار کی والدہ اماں سائیں کو یہ پتہ چلا کہ وہ مولوی صاحب کی بیٹی کو اور اس گھر کی ملازمہ کو کالج پڑھانے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ملازمہ کو اس کی اوقات میں رہنے دو تو بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا وہ پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھنے دیں۔ کہنے لگا تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم وہ زاویار شاہ تو رہے ہی نہیں۔ تمہارا دبدبا پورے گاؤں میں سب کے دلوں کو ہلا کے رکھ دیتا تھا۔ ملازمین کو تو تم ذرا سی غلطی پر چھوڑتے نہیں تھے، اور اب ایک ملازمہ کو تم آگے پڑھانا چاہتے ہو، ہمارے برابر کھڑا کرنا چاہتے ہو۔ کیا لگتی ہے یہ تمہاری؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں لگتے، بس یہ میرے استاد کی بیٹی ہے جن سے میں نے کلام پاک پڑھا ہے، اور آپ بھی تو کہتی ہیں نا کہ جو اللہ کا کلام پڑھا ہے وہ بہت قابل احترام ہوتا ہے۔ یہ میرے لیے صرف اس لیے اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ مولوی دین محمد کی بیٹی ہے، اور میں نے آج تک کبھی ان کے سامنے نظر نہیں اٹھائی، کبھی سر نہیں اٹھایا، ان کی ہر بات کا احترام کیا ہے۔ بے شک میں جتنا مرضی برا سہی، پر استاد کی اہمیت اور احترام میری نظروں میں کبھی بھی کم نہیں ہوا، اور آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اماں سائیں، آپ اسے نہیں روکیں گے؟ آرزو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کے نام سے وہ تھر تھر کانپتی تھی وہ شخص اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی تھی۔ یہ شاید برائیوں کو چھوڑ چکا تھا، کیونکہ اکثر جب بھی اذان ہوتی تو اپنے گارڈ سے کہتا باہر باغیچے میں جائے نماز بچاؤ، جماعت کرواؤ، میں بھی نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھتا تو کافی دیر تک دعا کرتا رہتا۔ اب تو آرزو کو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں دعاؤں میں ہی اسے مانگ ہی نہ لے۔ آرزو اب کالج جانے لگی تھی۔ شبانہ کو حیرت ہوئی، کہنے لگی تم کیسے پڑھنے آ گئی، اور تم کہاں چلی گئی تھی؟ جب آرزو نے بتایا کہ وہ حویلی میں ملازمہ کا کام کرتی ہے تو شبانہ خوش ہو گئی کہ اچھی بات ہے کہ تم ایک محفوظ مقام تک چلی گئی، ورنہ گاؤں والے تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ ابھی بھی اس کی کلاس کی لڑکیاں آرزو کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھیں کہ وہ منحوس ہے اور کہیں آرزو کا سایہ ان پر نہ پڑ جائے۔ جب وہ کالج سے باہر آئی تو شبانہ کو لینے کے لیے اس کا بھائی اور اس کے والدہ آئی تھیں۔ شبانہ کے ساتھ آرزو کو دیکھا تو بھڑک اٹھیں، تو اس کم ذات اور منحوس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تجھے کہا تھا نا کہ اس کے سائے سے بھی دور رہے۔ اتفاق تھا کہ زاویار بھی وہیں تھا، واپس اپنی حویلی جا رہا تھا، تو وقت دیکھا تو پتہ چلا آرزو کو بھی اسی وقت چھٹی ہو چکی ہوگی۔ اس نے سوچا چلو اسے بھی ساتھ لے آتا ہوں، لیکن یہ زبان سن کر وہ حیران ہوا۔ شبانہ کی والدہ نے تو آرزو کو دھکا دیا، وہ زمین پر جا گری۔ دیکھ خبردار، جو تم میری بیٹی کے آس پاس بھی منڈلائی۔ ارے تیری نحوست سے اگر میری بیٹی بیوہ ہو گئی تو تجھے سکون ملے گا کیا؟ کیوں تو اپنا منحوس سایہ گاؤں کی لڑکیوں پر ڈالنا چاہتی ہے؟ ارے مت پڑ، خدا کے لیے ہاتھ چھوڑتی ہوں تیرے سامنے۔ زاویار یہ سب دیکھ کر حیران ہوا۔ آرزو رونے لگی۔ جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی، زاویار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شبانہ کی والدہ سے کہنے لگا یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم اس لڑکی کے ساتھ؟ شبانہ کی والدہ کے تو ہوش اڑ گئے۔ سردار صاحب، آپ کو نہیں پتا یہ لڑکی منحوس ہے، مولوی دین محمد نے تو اس کی شادی کر دی تھی
سادگی سے نکاح پڑھا دیا تھا، لیکن جیسے ہی دولہا کمرے میں گیا اس کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ وہ دنیا سے ہی چلتا بنا تھا اور یہ خبر سن کر دین محمد بھی مر گیا۔ ارے یہ اپنے شوہر کو بھی کھا گئی اور اپنے باپ کو بھی۔ خدا کے لیے اسے موت کی سزا سنا دیں، اس لڑکی کا گلا گھونٹ دیں، ورنہ اس کی نحوست سے گاؤں کی کوئی بھی لڑکی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی۔ آرزو روئی جا رہی تھی۔ زاویار کہنے لگا، یہ کیا فضول بکواس باتیں، اپنے تک رکھو۔ خبردار جو آج کے بعد اس لڑکی کو کسی نے بھی کچھ کہا۔ وہاں جتنی بھی لڑکیاں کھڑی تھیں سب کہنے لگی، سردار صاحب خدا کے لیے یہ آپ کے گھر میں ملازمہ ہے، اسے ملازمہ ہی رہنے دیں، اسے کالج میں مت بھیجیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے شوہر بھی اس عورت کے منحوس سائے کی وجہ سے مر جائیں۔ زاویار کہنے لگا، میں تم سب لوگوں کو ویسے ہی گولی مار دوں گا اور تم لوگوں کے منگیتروں کو بھی لائن سے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دوں گا، تو کیا میں بھی منحوس ہو جاؤں گا؟ خبردار جو اس لڑکی کو کسی نے بھی کچھ کہا تو یہ آئے گی اور پڑھے گی بھی، باقی تم لوگوں کی مرضی ہے، جا کر اپنے گھروں میں بیٹھ سکتی ہو۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ کہنے لگا، مولوی دین محمد کی بیٹی تم گاڑی میں بیٹھو۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی مگر روئی جا رہی تھی۔ زاویار بھی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ڈرائیور گاڑی حویلی کی طرف لے جانے لگا۔ زاویار کہنے لگا، دیکھو بی بی، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آرزو کہنے لگی، نہیں سردار صاحب، مجھے نہیں پڑھنا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی اور لڑکی کا گھر برباد ہو۔ وہ کہنے لگا، اس کا مطلب تم بھی اپنے آپ کو منحوس سمجھتی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں مانتی تو نہیں تھی لیکن شاید ایسا ہی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ زاویار کہنے لگا، تم پڑھو گی؟ جس لڑکی کو تم سے مسئلہ ہے وہ خود کالج چھوڑ سکتی ہے، اور اگر تم نے بار بار یہ کہا کہ تم پڑھنے نہیں جاؤ گی تو تم شاید میرے غصے سے واقف نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں، زبردستی تمہیں کالج میں چھوڑ کے آؤں گا اور تمہیں پڑھاؤں گا بھی۔ آرزو اس کی بات سن کر چپ ہو گئی، لیکن یہ بات اب حویلی میں بھی چھپی نہیں رہی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ آرزو کا شوہر تو پہلی رات ہی مر گیا۔ اماں سائیں تو اسے باورچی خانے سے باہر کا کوئی کام نہیں کہتی تھی۔ کہتی تھی، زاویار کا کمرہ تم صاف نہیں کرو گی، بلکہ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکو گی۔ اگر زاویار تمہارے معاملے میں میرے آگے زبان نہ چلاتا تو یقیناً میں تمہیں نکال دیتی۔ آرزو چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہتی تھی، زیادہ توجہ اپنی پڑھائی پر دیتی تھی۔ البتہ زمل خود باورچی خانے میں آ جاتی، آرزو سے باتیں بھی کرتی تھی اور اپنا پڑھ بھی لیتی تھی۔ آرزو نے زاویار کے کمرے کی صفائی کرنا چھوڑ دی تھی، تبھی وہ ایک روز چلانے لگا، اماں سائیں، میرے کمرے کی صفائی کون کر رہا ہے؟ نہ چادر کو بدلا ہے، نہ میرے کپڑوں کو صحیح کیا ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ میرے کمرے میں صفائی ہوئی ہے۔ اماں سائیں کہنے لگی، میں نے جمیلہ سے کہا تھا آج کے بعد تمہارے کمرے کی صفائی جمیلہ کرے گی، آرزو نہیں کرے گی۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں کرے گی؟ وہ میرے کمرے کی صفائی زیادہ اچھی کرتی ہے۔ اماں سائیں کہنے لگی، اس کے لیے نہیں کرے گی کیونکہ وہ منحوس ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے سائے سے بھی دور رہو۔ زاویار کہنے لگا، اماں سائیں، اگر آپ نے ایک بار بھی اس لڑکی کو منحوس کہا، میں ابھی کے ابھی مولانا صاحب کو لے کر آؤں گا اور اس سے نکاح پڑھوا لوں گا۔ یہ سن کر تو اماں سائیں کے ساتھ ساتھ آرزو کی بھی جان نکلی تھی۔ کہنے لگا، آرزو جاؤ میرا کمرہ صاف کرو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں چلی گئی، کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ ایک بار آرزو کو بخار ہو گیا تھا، وہ کوارٹر سے باہر ہی نہیں آئی، اور زاویار کو نہ کھانا پینا اچھا لگ رہا تھا، نہ اپنا کمرہ اپنا لگ رہا تھا۔ غصہ بھی آ رہا تھا، حالانکہ ملازمہ بتا چکی تھی کہ آرزو بیمار ہے، اسے بخار ہے، دوا بھی اسے لا کر دی ہے اور وہ کھا رہی ہے، لیکن ابھی بھلی چنگی نہیں ہوئی۔ دوسری طرف گاؤن کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن اسے وہ لڑکی نہیں مل رہی تھی جس کی 2 ملاقاتوں نہیں اس کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس نے شراب پینی چھوڑ دی تھی، غیر عورتوں سے تعلقات بھی رکھنے ختم کر دیے تھے۔ بس اسے ایک لڑکی کی تلاش تھی جو ایک جھلک میں اسے اپنا دیوانہ بنا گئی۔ اسی رات وہ باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا جب اسے ہائے ہائے کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار تک اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے، بس گارڈ ہی پہرے داری پر تھے۔ وہ باغیچے سے ہوتا ہوا پیچھے کی راہداری کی طرف آ گیا جہاں لائن سے کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔
جس کمرے سے آرزو کی ہائے ہائے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کوارٹر کے سامنے چلا گیا۔ دروازہ بند نہیں تھا، ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتا، دروازہ ہوا سے تھوڑا اور کھل گیا۔ چارپائی پر لیٹے وجود کو دیکھ کر تو زاویار کے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ جس لڑکی کو وہ دیوانوں کی طرح گاؤں میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ اسی کے گھر میں تھی۔ نقاب والی یہ لڑکی، کیا وہی لڑکی تھی جسے وہ کب سے تلاش کر رہا تھا؟ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ آرزو کو بہت تیز بخار تھا، دوا سے بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے بے حال چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بابا مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ کب کب آ رہی تھی۔ ایک پرانا بوسیدے سے کمبل کی چارپائی پر پڑا ہوا تھا، وہی کمبل زاویار نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی مولوی دین محمد کی بیٹی تھی۔ وہ باہر آ گیا، اپنے کمرے میں آ کے سوچنے لگا کہ اگر یہ مولوی دین محمد کی بیٹی تھی تو کالج میں گھنگرو پہن کر رقص کیوں کر رہی تھی؟ یہ بات اس کے لیے بھی حیران کن تھی۔ بہرحال اگلے روز وہ دوبارہ کوارٹر کے پاس گیا، دروازے پر دستک دی۔ آرزو گھبرا گئی، کہنے لگی کون ہے؟ ابھی بھی نقاہت سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، کہنے لگا میں زاویار۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی، جلدی سے چادر خود پر لپیٹی، اپنا چہرہ چھپایا، کہنے لگی صاحب جی میں ابھی باہر آتی ہوں۔ وہ کہنے لگا جلدی سے باہر آؤ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ 2 دن سے بخار ہے، جب دوا اثر نہیں کر رہی تھی تو بتانا چاہیے تھا۔ کہنے کی نہیں، بخار جب چڑھتا ہے تو ایسے ہی چڑھتا ہے، 3-4 دن میں آرام آ جائے گا، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ زاویار کہنے لگا جتنا کہا ہے اتنا کرو، باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی، بمشکل چارپائی سے اٹھی، چہرہ لپیٹ کر باہر آ گئی، کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، ڈرائیور گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا۔ زاویار کہنے لگا نہیں، گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا، مجھے گاڑی کی چابی دو۔ گاڑی کی چابی ڈرائیور نے زاویار کو پکڑا دی۔ گاڑی کے پیچھے گارڈز بیٹھنے لگے تو زاویار نے منع کر دیا، نہیں میں آج تم لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ گارڈز کہنے لگے سردار صاحب آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ زاویار کہنے لگا تو میں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی کہ اپنے دشمنوں کو گولی نہ چلا سکوں، کہا ہے نا تم لوگ نہیں جاؤ گے تو مطلب نہیں جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آرزو بے حد پریشان تھی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ زاویار گارڈز اور ڈرائیور کے بغیر کہیں گیا ہو۔ گاڑی تیزی سے حویلی سے باہر نکلی تھی اور قریبی شہر کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ بڑے غصے سے زاویار گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آرزو کون ہے، لیکن آرزو تو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ پھر کیوں اسے نہیں بتایا؟ کیوں اس سے چھپتی پھر رہی تھی؟ کیوں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا؟ اماں سائیں کے ساتھ ہونے والی باتوں کا بھی اسے علم تھا۔ پھر یاد آنے لگا، اسی لیے اس کے ہاتھ سے گلاس گرا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ بڑے غصے سے ڈرائیو کرتا ہوا وہ قریبی ہاسپٹل پہنچا تھا۔ آرزو اتر گئی، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوا بھی دی، لیکن واپسی میں گاڑی حویلی کی طرف نہیں جا رہی تھی، انجانے راستوں پر تھی۔ سردار صاحب یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ حویلی کا راستہ تو نہیں ہے۔ زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جیسے جیسے گاڑی سنسان راستوں میں رواں دواں تھی اور کافی اسپیڈ میں تھی، آرزو کی تو گویا جان نکل رہی تھی۔ سردار صاحب خدا کے لیے گاڑی روکے، مجھے اترنا ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں اترنا ہے؟ آرزو بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ زاویار کہنے لگا تمہارا گلا دبا کر تمہیں جان سے مارنا ہے، اسی لیے کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جہاں کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ آرزو کہنے لگی کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے؟ کیا تم اتنی انجان ہو؟ تمہیں نہیں پتا تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ بڑے غصے سے وہ دھاڑا تھا۔ آرزو کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ پھر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، کہنے لگا تم وہی ہو نا جس نے کالج میں رقص کیا تھا، میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، میلے میں میرا ہاتھ بری طرح سے کسی جنگلی بلی کی طرح کاٹا تھا۔ آرزو کی تو جان نکلی تھی۔ کہنے لگا اب یہ مت کہنا کہ تم وہ نہیں ہو،
تمہارا چہرہ تو پہلے ہی نظر میں میری آنکھوں میں فکس ہو گیا تھا۔ دیوانوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور تم میرے ہی گھر میں ہو۔ اگر رات کو میں تمہاری ہائے ہائے سن کر تمہارے کوارٹر میں نہ آتا تو ابھی بھی مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا چین چرانے والی لڑکی مولوی دین محمد کی بیٹی ہے۔ آرزو کی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کہنے لگا اب چاہو تو ہٹا دو، چاہے تو کر لو، کیونکہ میں تو تمہیں پہچان چکا ہوں۔ آرزو کہنے لگی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں ویسے بھی کسی کی بیوہ ہوں۔ وہ کہنے لگا مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر میں تمہیں حویلی ایسے ہی لے کر چلا گیا تو اماں سائیں بہت ہنگامہ کریں گی، اسی لیے پہلے ہم نکاح کریں گے پھر ہم حویلی جائیں گے، کیونکہ ایک بار جب نکاح ہو جائے گا تو اماں سائیں شور تو مچائیں گی لیکن دھمکیاں نہیں دیں گی۔ یہ سن کر آرزو کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ سردار صاحب، میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، میری نحوست سے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ یہ کہہ کر آرزو چپ ہو گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زاویار کو کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ اب تک اس کا رویہ آرزو کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں مرنے کو تیار ہوں، تم بس نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں نہیں چاہتی آپ کو کچھ ہو جائے۔ زاویار ذرا سا مسکرایا، گاڑی کو بریک لگائی، پھر پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ تو تم ایسا کیوں نہیں چاہتی کہ میں مر جاؤں، بلکہ تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی؟ آرزو کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی۔ کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ میں مر نہ جاؤں تو پھر چپ چاپ اپنی پوری آمادگی سے مجھ سے نکاح کر لینا، ورنہ تمہارے سامنے جان دے دوں گا۔ آرزو اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی۔ وہ سیدھا مولانا صاحب کے پاس مسجد میں لے کر گیا تھا۔ نکاح کروا کر ہی اسے واپس گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ نہیں سردار صاحب، میں یہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ کہنے لگا بیٹھو، ورنہ خود بٹھاؤں گا اور پھر تمہیں بڑا برا لگے گا۔ ڈرتے ڈرتے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے جیسے ہی حویلی کی طرف گاڑی رواں دواں ہوئی، اس نے آرزو کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ اچھمبے میں آئی تھی، اپنا ہاتھ کھینچنے لگی، لیکن وہ ہاتھ مضبوطی سے پکڑ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں ڈر رہی ہو؟ اب تو میرا حق ہے۔ بڑی بے باکی سے وہ آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ پورے راستے اس نے آرزو کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ حویلی میں بھی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کو اندر لے کر آیا۔ اماں سائیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی جب اس نے بتایا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور عین زاویار کی سوچ کے مطابق اماں سائیں نے بہت فساد برپا کیا تھا کہ اگر تم نے اس سے شادی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ کہنے لگا میں اس سے نکاح کر کے اسے لے کر آیا ہوں، اور آپ جانتی ہیں حویلی کے دستور کے مطابق جس لڑکی سے نکاح کر لیا جائے اسے طلاق نہیں دی جاتی، اور میں اس کے ساتھ آپ کو زندگی بھی گزار کر دکھاؤں گا، بچے بھی پیدا کر کے دکھاؤں گا، اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ یہ منحوس نہیں ہے۔ پھر اپنے ملازمین سے کہنے لگا حویلی میں جشن کا انتظام کیا جائے، اور آرزو سے کہنے لگا رات کو دلہن بن کر تیار ہو جانا۔ اماں سائیں کا موڈ بہت خراب تھا، لیکن پھر بھی جشن میں انہیں شامل ہونا پڑا۔ آرزو بھی دلہن بنے سب مہمانوں کے بیچ میں گھری ہوئی تھی۔ وہی عورتیں جو کل تک اسے منحوس سمجھتی تھیں آج اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں۔ جب اسے زاویار کے کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زاویار کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا، پہلے وضو کر کے 2 نوافل پڑھے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ جسے چاہا تھا وہ مل گئی، اور اس لڑکی کی محبت نے اسے اکثر بدل کر رکھ دیا تھا۔ پھر آرزو کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ذرا سا کھسک کر پیچھے ہٹی تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں پتا ہے، مجھے تو میرے ماں باپ کی ڈانٹ نے سدھارا، نہ اماں سائیں کی مار نے، بس تمہارا ایک تھپڑ کمال کر گیا۔ تمہارا ایک جلوہ میری زندگی کو بدل گیا۔ تمہیں دعاؤں میں بہت مانگا ہے، اسی لیے آج مجھ پہ کوئی بھی پابندی مت لگانا، لگاؤ گی تب بھی میں باز آنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ماتھے کی بندیاں اتار دی تھی۔ آرزو گھبرا رہی تھی اور وہ اس کے زیورات اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ پھر اس کے رخسار پر اپنے ہونٹوں کا سفر شروع کیا تھا۔ آرزو اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، بار بار زاویار کا ہاتھ خود سے پیچھے کر رہی تھی،
لیکن وہ جذبات کی راہ میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ شادی کے 1 سال کے بعد ہی زاویار بیٹے کا باپ بن چکا تھا، اور اماں سائیں تو بہت خوش تھیں۔ بہت بڑا جشن حویلی میں منایا گیا تھا، اور زاویار کہہ رہا تھا، دیکھ لیا آپ نے، جسے آپ منحوس سمجھتے تھے اس نے آپ کو کتنا پیارا وارث دیا ہے، کیونکہ منحوس کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو ایسا نہیں بنایا، بس ہم لوگ ہی اپنے اپنے فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں۔ اماں سائیں کا رویہ بھی آرزو کے ساتھ بہت اچھا ہو چکا تھا، اور اب وہ سردارنی بن چکی تھی۔